یہ حقیقت ہے کہ عورت ہر ستم سہ سکتی ہے، ہر دکھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے شوہر پر کسی دوسری عورت کا حق تسلیم نہیں کرتی۔ اپنی ازدواجی زندگی میں کسی عورت کی شراکت اسے کسی قیمت بھی گوارا نہیں، اور اگر کبھی وہ اس کے لیے مجبور کر دی جائے تو اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی عذاب بنا دینے پر تل جاتی ہے۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو عام طور پر اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، خصوصاً تعلیم یافتہ عورتیں دوسری شادی کو بہت برا سمجھتی ہیں۔ بعض بیگمات تو اسے غالباً گناہ کبیرہ بھی شمار کرتی ہیں۔ ان کا بس چلے تو عقد ثانی کرنے والے شوہروں کو سرعام پھانسی پر لٹکا دیں، لیکن وقت پڑنے پر یہی بیگمات عقد ثانی کو کار ثواب گردانتے ہوئے دھڑام سے دوسری عورت کی زندگی میں کود پڑتی ہیں، یعنی شادی شدہ مرد سے شادی کر لیتی ہیں۔ آئلی عدالتوں میں اس قسم کے بے شمار مقدمات زیر سماعت ہیں۔ ان مقدمات کے سرسری مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کہیں تو مرد عورتوں کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتے اور کہیں عورتیں مردوں کے حقوق تسلیم کرنے سے انکاری نظر آتی ہیں، اور یہی سے خرابی کی ابتدا ہوتی ہے۔ کچھ عرصے قبل ایک ایسا ہی کیس میرے پاس بھی آیا۔ اس کیس کی ابتدائی پیروی ایک دوسرے وکیل نے کی تھی، بعد میں یہ کیس میرے پاس آ گیا۔ قانونی طور پر یہ ایک بے دخلی کا مقدمہ تھا، جسے قانونی زبان میں نالش برائے قبضہ جائیداد غیر منقولہ کہا جاتا ہے۔ جب میں نے باریکی سے کیس کا مطالعہ کیا تو اصل بات کچھ اور نکلی۔ کیس کی قانونی صورت کچھ یوں تھی۔ درخواست دہندہ کا نام بیگم سلمیٰ حسین تھا۔ اس نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ ایک عورت نور بانو اور اس کی بیٹی نیلم نے اس کے مکان کے ایک حصے پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور بار بار کی یاد دہانیوں کے باوجود مکان خالی کرنے سے انکاری ہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ مذکورہ عورتیں درخواست دہندہ کے پاس ملازمت کرتی تھیں اور مکان کا متنازع حصہ انہیں عارضی رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ جب میں نے جواب دعویٰ پڑھا تو ایک حیرت انگیز کہانی میرے سامنے آئی۔ اس کہانی کی مزید تفصیلات مجھے سابق وکیل اور گواہوں کی زبانی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد میں نور بانو اور اس کی بیٹی نیلم سے ملا۔ نیلم کو دیکھ کر میری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ وہ 20-21 برس کی ایک نہایت حسین اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ وہ اتنی سادہ تھی کہ اسے اپنی خوبصورتی کا بھی شعور نہیں تھا۔ اس کی باتوں میں کوئی ہیر پھیر نہیں تھا، وہ ہر بات سچ سچ کہہ دیتی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ اگر اسے کوئی بات چھپانے کے لیے کہا جاتا تو شاید چھپا نہ سکتی۔ اس نے اور اس کی ماں نے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام حالات و واقعات میرے سامنے بیان کیے۔ پہلے میں ان تمام واقعات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مقدمے کی کارروائی کا ذکر کروں گا۔ نیلم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا باپ ایک معمولی ذمہ دار تھا۔ اس کے پاس چند ایکڑ زمین تھی جس سے ان کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ جب نیلم 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی ان دنوں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور زمین کا انتظام اس کے تایا سردار علی نے سنبھال لیا۔ سردار علی کے 3 بیٹے تھے جن میں سے 2 شادی شدہ تھے۔ سردار علی کی خواہش تھی کہ نیلم کی شادی اس کے چھوٹے بیٹے سے ہو جائے، لیکن نور بانو اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ سردار علی کا چھوٹا بیٹا ناظر علی ایک ان پڑھ اور نکما شخص تھا۔ نور بانو خوب جانتی تھی کہ ان کا جیٹ در حقیقت ان کی تھوڑی سی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی بھتیجی کی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ جہاں تک نیلم کا تعلق تھا، وہ قصبے کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اس کی سہیلیاں کہا کرتی تھیں کہ اس کی شادی ضرور کسی شہزادے سے ہوگی۔ نیلم یہ باتیں سن کر ہنس دیا کرتی تھی۔ وہ طبیعت کے لحاظ سے بہت سیدھی لڑکی تھی اور کسی شہزادے کا خواب اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد قصبے کی ایک شادی میں شہر کے کچھ لوگ بھی شامل ہوئے۔ انہی لوگوں میں شاہد حسین نامی ایک نوجوان بھی تھا۔ وہ دلہا کے ایک دوست کا دوست تھا اور تفریح کے خیال سے وہاں آ گیا تھا۔ اسے نہ تو دلہا والے جانتے تھے اور نہ ہی دلہن والے، لیکن وہ خاصا چرب زبان اور موقع شناس شخص تھا۔ چند گھنٹوں کے قیام کے دوران اس نے قصبے کے کئی لوگوں سے راہ رسم پیدا کر لی اور انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ان لوگوں میں نیلم کا تایا سردار علی بھی شامل تھا۔ وہ شاہد حسین کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اسے دوبارہ قصبے میں آنے کی دعوت دی۔ اگر شاہد حسین کی نیلم پر نظر نہ پڑتی تو شاید وہ دوسرے دن اس قصبے کا نام بھی بھول جاتا۔ نیلم پر نظر پڑتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست کے ذریعے نیلم کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لیں
اور اس وقت بارات کے ساتھ واپس چلا گیا۔ لیکن چند ہی روز بعد وہ دوبارہ قصبے میں وارد ہوا اور سیدھا سردار علی کے گھر جا پہنچا۔ اس دفعہ وہ ایک شاندار کار میں وہاں آیا تھا اور اس کے ساتھ 2 افراد بھی تھے۔ سردار علی اسی بات پر پھول گیا کہ اس کے گھر کار والے مہمان آئے تھے۔ رسمی کلمات کے بعد شاہد حسین نے اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ میرے ماموں شریف الدین اور یہ میری ممانی آمنہ بیگم ہے۔ سردار علی نے جلدی سے بیٹھک کھلوائی اور مہمانوں کو اندر بیٹھنے کے لیے کہا۔ شاہد حسین کار کے اندر سے سنہری کاغذ میں لپٹے ہوئے 2 پیکٹ اٹھا لایا۔ سردار علی آمنہ بیگم کو اندر زنان خانے میں بٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ بیٹھک ہی میں رک گئی۔ بھائی صاحب، ہم سوالی بن کر آپ کے پاس آئے ہیں، اس نے کہا۔ سردار علی کے چہرے پر الجھن سی بکھر گئی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ جی بہن، آپ کا مطلب نہیں سمجھا میں۔ آپ حکم کریں، جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اپنے بھانجے کے لیے آپ کی بھتیجی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، آمنہ بیگم نے کہا۔ اوہ، آپ نیلم کے سلسلے میں آئے ہیں، سردار علی نے کہا۔ بہن جی، بات یہ ہے کہ میں نیلم کی ماں سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آمنہ بیگم شاہد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بھائی صاحب، شاہد ایم اے پاس ہے اور کراچی میں اس کا ذاتی کاروبار ہے۔ ہمیں جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے بارے میں جس طرح چاہیں تسلی کر لیں۔ ہم خاندانی لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی عزت اور آسائش دے رکھی ہے۔ شاہد حسین باغور سردار علی کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا قمر علی بھی بیٹھک میں موجود تھا۔ شاہد حسین نے اندازہ لگایا کہ سردار علی پریشانی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ اس مرحلے پر اس نے اپنے ماموں کے کان میں کچھ کہا۔ شریف الدین نے اپنے بیگ سے نوٹوں کی 3 نئی گڈیاں نکالیں۔ ایک 100 روپے والی، ایک 10 روپے والی اور ایک 1 روپے والی گڈی تھی، یعنی کل 11,100 روپے تھے۔ اس نے یہ تینوں گڈیاں ایک پیکٹ کے اوپر رکھیں اور انہیں سردار علی کی طرف بڑھایا۔ یہ ہماری طرف سے لڑکی کے لیے سلامی ہے، اس نے کہا۔ اس پیکٹ میں نیلم اور اس کی ماں کے لیے کچھ کپڑے ہیں۔ آمنہ بیگم نے دوسرا پیکٹ سردار علی کی طرف بڑھایا، اور یہ مٹھائی بھی۔ نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر سردار علی نرم پڑ گیا، تاہم اس نے پیکٹوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بولا، بھائی صاحب، میں اپنی بھاوج کی رائے معلوم کیے بغیر یہ چیزیں کیسے لے سکتا ہوں؟ چودھری صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ کی بھاوج آپ کی بات نہیں ٹالے گی، شریف الدین نے کہا۔ آپ یہ چیزیں اور ہمارا پیغام اسے پہنچا دیں، اگر وہ انکار کر دے تو ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ قمر علی بڑے غور سے یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ نوٹوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک نیا خیال جنم لے رہا تھا۔ جب سے چچا کی زمین ان کے تصرف میں آئی تھی، تب سے وہ ٹریکٹر خریدنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب یہ رقم دیکھ کر اسے اپنا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس رقم میں کچھ پیسے اور ملا کر قسطوں پر ٹریکٹر خرید سکتا تھا۔ ہم پہلے آپس میں مشورہ کر لیں، اس نے شریف الدین سے کہا۔ پھر اپنے باپ سے بولا، ابا جی، آپ ذرا اندر آئیں۔ دونوں اندر اٹھ کر چلے گئے۔ سردار علی کی بیوی عائشہ، جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئی اور شوہر سے مخاطب ہو کر بولی، یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ لڑکا غلام رسول کی بیٹی کی شادی میں مجھ سے ملا تھا، سردار علی نے آہستہ سے کہا۔ بارات کے ساتھ آیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شادی میں نیلم کو کہیں دیکھ لیا تھا۔ اب یہ اپنے ماموں کے ساتھ رشتہ مانگنے آیا ہے۔ عائشہ بیوی نے حیرت سے ناک پر انگلی رکھی اور بولی، لو، نہ جان نہ پہچان اور کوئی آگا نہ پیچھا، آ گئے رشتہ مانگنے منہ اٹھا کر۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے نہیں کرنا رشتہ، ساری زمین ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نیلم کی شادی ناظر سے ہوگی۔ ہائی، ناظر سے ہوگی شادی؟ سردار علی نے برہمی سے کہا۔ نور بانو کا دماغ آسمانوں پر اڑ رہا ہے۔ وہ اپنی حور پری کے لیے پڑھا لکھا افسر ڈھونڈ رہی ہے۔ ناظر علی کو تو وہ نیلم کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ عائشہ بیوی منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرا نام بھی عائشہ بیوی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں نیلم کا رشتہ دوسری جگہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہونے ہی نہیں دینا، جہاں بات ہوگی وہیں اڑنگا ڈال دوں گی۔ 2-4 سال کے بعد خود ہی آئے گی منتیں کرتی ہوئی۔ ہمیں اتنے لمبے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قمر علی نے کہا۔ میں نے بڑی عمدہ ترکیب سوچی ہے۔ یہ کھاتے پیتے لوگ نظر آتے ہیں، 11,000 روپے تو یہ منگنی سے پہلے ہی ہماری جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ جہیز وغیرہ کی ان کو ضرورت نہیں۔ ہم ان سے زمین کی شرط بھی لکھوا لیتے ہیں۔ زمین کی شرط؟ سردار علی نے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ ہم ان سے اسٹامپ لکھوا لیتے ہیں کہ شادی کے بعد نیلم کا اس کی اولاد کا زمین پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ پر نور بانو کا حق تو ہوگا نا، عائشہ بیوی نے کہا۔ چاچی، نور بانو کی آپ فکر نہ کریں، قمر علی نے کہا۔ کسی کونے میں پڑی رہے گی، اسے 2 وقت کی روٹی اور 4 جوڑے کپڑے کے سوا اور کیا چاہیے؟ تم لوگ تو اس طرح بات کر رہے ہو جیسے سب کچھ طے ہو گیا ہے، سردار علی نے کہا۔ پتہ نہیں نور بانو اس رشتے پر راضی بھی ہوتی ہے یا نہیں۔
और दूसरी बात यह है कि स्टाम्प तो नीलम की तरफ से होना चाहिए। इन लोगों के राज़ी होने से क्या फ़र्क पड़ता है? चाची, नूर बानो को राज़ी करना तो हमारा काम है, कमर अली ने कहा। हम लड़के की तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर देंगे। वैसे लड़का कुछ कम भी नहीं है चाची। नूर बानो तो इसकी गाड़ी देखकर ही वारी सदके हो जाएंगी। बाकी सारे फैसले तो हमने ही करने हैं। हम लड़के से ज़मीन के बारे में पहले ही शर्त लिखवा लेंगे। स्टाम्प पेपर पर नीलम से दस्तखत करवाना लड़के की जिम्मेदारी होगी। उसने कदर तामुल करते हुए कहा कि 11,000 तो कहीं नहीं जाने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे अपने पास से डालकर इसी हफ्ते किस्तों पर ट्रैक्टर खरीद लाऊं। ट्रैक्टर का नाम सुनकर सरदार अली की आंखें भी चमकने लगी। वो मामूली जिम्मेदार था और जब तक उसके बेटे जवान नहीं हुए थे तो उसे खुद भी हल चलाना पड़ता था। अगर उन्होंने ट्रैक्टर ख़रीद लिया तो उनकी हैसियत पहले से ऊंची हो जाएगी, यानी वो भी ऊंचे ज़िम्मेदारों में शुमार होने लगेंगे। आपस में बात तय करने के बाद सरदार अली ने अपनी बहू को खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए कहा और बेटे के हमरा दोबारा बैठक में जा बैठा। आमना बेगम और शरीफुद्दीन पुरुम्मीद नज़रों से उनकी तरफ देखने लगे। सरदार अली अपने चेहरे पर कुछ मायूसी तारी करके बोला, बहन जी, बात यह है कि हमारे यहाँ ज़मीनों के चक्कर की वजह से बाहर रिश्ते नहीं किए जाते। मेरी भतीजी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है। उसका बाप फौत हो चुका है। उसने थोड़ी सी ज़मीन पीछे छोड़ी है जिसकी देखभाल और काश्त वगैरह हम लोग करते हैं। घर की सारी बात है, बस आपस में कोई रगड़ा झगड़ा नहीं है। आप शहरी लोग हैं, शादी के बाद आप लड़की को इसके हिस्से की ज़मीन बेचने पर मजबूर कर सकते हैं और ये बात हम किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। चौधरी साहब, अच्छा हुआ आपने ये बात कह दी। शाहिद हुसैन ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हम तो पहले ही अर्ज़ कर चुके हैं कि हमें जहेज़ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें ज़मीन का लालच है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। आप इत्मीनान रखिए, हम ज़मीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। ज़ुबानी कलामी बातों से क्या होता है जी, कमर अली ने कहा। ऐसी बातें तो हवा में गुम हो जाती हैं। 10-20 साल बाद नीलम या उसके बच्चे ज़मीन बेचने की बात कर सकते हैं। अगर ऐसी ही बातें तो हम लिख देने के लिए तैयार हैं। शरीफुद्दीन ने कहा, ज़मीन है कितनी? ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं है, कमर अली ने कहा। 13-14 एकड़ होगी। ज़मीन खुद ब खुद कुछ नहीं देती, उस पर मेहनत करना पड़ती है, सरदार अली ने कहा। भाई साहब, अगर आप ज़िद करते हैं तो हम ये चीज़ रख लेते हैं। मैं अपने भावज को राज़ी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन शर्त हमारी ये होगी कि शादी के 1 हफ्ते के अंदर आपको नीलम से पक्के कागजात पर दस्तखत करवा के उसे हमारे हवाले करना होगा। अगर ये बात आपको मंजूर हो तो हम बात को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल मंजूर है, शाहिद हुसैन ने कहा। हमारे पास अल्लाह का दिया। सरदार अली उसकी बात काट के बोला, और जब तक ये नहीं हो जाता आपको अपनी तरफ से एक पक्का कागज़ हमें देना होगा। इसका मज़मून हम वकील से मशवरा करके तैयार कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपकी खुशी, आमना बेगम ने कहा। सरदार अली ने उन्हें 3 रोज़ के बाद आने को कहा और खाना खिलाकर रुखसत कर दिया। उनके जाने के बाद उसने बीवी को साथ लिया, शाहिद हुसैन के दिए हुए तोहफे उठाए और नूर बानो के घर पहुंच गए। 10,000 रुपये की गड्डी तो कमर अली ने अपने काबू में कर ली थी और 1100 रुपये मिठाई के साथ रहने दिए थे। नूर बानो और उसकी बेटी नीलम सरदार अली के मेहमानों को देख चुकी थी और आपस में उनके बारे में क्यास आराइयाँ कर रही थी। उनका घर सरदार अली के घर से चंद कदम के फासले पर था। रस्मी कलमात के बाद आयशा बीबी ने कहा, हमारे घर शहर से मेहमान आए थे, ये तोहफे तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। मिठाई के ऊपर 10 रुपये वाली और 1 रुपये वाली नोटों की नई कड्डियाँ रखी हुई थीं। तोहफे? नूर बीबी ने हैरानी से कहा, और हमारे लिए? मैं समझी नहीं। नीलम बेटी, तुम ज़रा उधर जाकर बैठो, सरदार अली ने कहा। फिर नीलम के जाने के बाद बोला, ये लोग नीलम का रिश्ता मांगने आए थे। लड़का पढ़ा लिखा है और शहर में उसका लाखों का कारोबार है, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं तुम गैरों में रिश्ता करो ना करो, इसलिए मैंने हामी नहीं भरी। ये सुनकर नूर बानो का चेहरा कुछ लटक सा गया। बोली, हामी नहीं भरी? तो फिर ये तोहफे क्यों रख लिए? तोहफे तो वो ज़बरदस्ती छोड़ गए हैं, सरदार अली ने कहा। कह रहे थे रिश्ता हो या ना हो वो तोहफे वापस नहीं लेकर जाएंगे, इससे बदशुगनी होती है। नूर बानो चुप सी हो गई, फिर होले से बोली, इस तरह कुछ अच्छा नहीं लगता। कौन लोग थे? ज़ात बिरादरी के बारे में मैंने नहीं पूछा, सरदार अली ने कहा। वैसे अच्छे ख़ानदानी लोग हैं, मैंने सोचा भी कि तुमसे मुलाकात करवा दूँ, फिर ख्याल आया कि कहीं तुम नाराज़ ना हो जाओ। वो दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोला, कमर की माँ, मैं चलता हूँ, तुम बाद में आ जाना। वो सलाम करके रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद नूर बानो बोली, नीलम का रिश्ता तो मैंने कहीं ना कहीं करना ही है। अपनों और गैरों की तो कोई बात नहीं होती, ख़ानदान अच्छा होना चाहिए। आयशा बीबी राजदराना लहजे में बोली, असल में सरदार अली को ज़मीन की ज़्यादा फ़िक्र है। कहता है कि अगर नीलम का रिश्ता बाहर हो गया तो ज़मीन हाथ से जाती रहेगी। ये तो कोई बात ना हुई, नूर बानो ने कहा। ज़मीन हमारी है, हमें इसकी फ़िक्र होना चाहिए।
یہی تو میں بھی کہتی ہوں، زمین پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تم چاہو اسے بیچو یا رکھو، ہم کون ہوتے ہیں اس معاملے میں دخل دینے والے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے لڑکی کی معانی سے علیحدگی میں بات کی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہمیں زمینوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہی تھی کہ اگر رشتہ ہو جائے تو وہ تم سے زمین خرید کر سردار علی کے حوالے کر دیں گے۔ ویسے لوگ بڑے اچھے ہیں، اگر رشتہ ہو جائے تو نیلم ساری زندگی عیش کرے گی۔ نور بانو عائشہ بی بی کو ہمدرد پا کر بولی، اگر سردار علی کو زمین کا اتنا ہی لالچ ہے تو رکھ لیں ساری زمین، میری ایک ہی بیٹی ہے، اللہ اس کی قسمت اچھی کرے، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر میں سخی رہے۔ عائشہ بی بی اس کے منہ سے ایسی ہی بات سننے کا انتظار کر رہی تھیں۔ چالاکی سے بولی، میں نے لڑکے والوں کو 3 روز کے بعد دوبارہ بلایا ہے، سردار علی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ نیلم جیسی تمہاری بیٹی ہے ویسی ہی ہماری بیٹی ہے، اگر سردار علی نے کوئی اڑنگا لگانے کی کوشش کی تو زمین اس کے منہ پر مار دینا۔ ماشاءاللہ لڑکا پڑھا لکھا ہے اور پیسے والا ہے، سچ پوچھو اگر میری کوئی بن بیاہی بیٹی ہوتی تو میں فوراً رشتہ کر دیتی۔ نور بانو اپنی جیٹھانی کی باتیں سن کر خوش ہو گئیں اور پہلی مرتبہ تحفوں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نیلم جو دروازے کی اوٹ سے ساری باتیں سن رہی تھی شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ عائشہ بی بی نے نیلم کو آواز دے کر اندر بلایا اور دونوں پیکٹ اس کی جھولی میں ڈالتے ہوئے بولی، اللہ تجھے سدا سہاگن رکھے، ذرا یہ ڈبہ تو کھول۔ عائشہ بی بی نے نوٹوں کی دونوں گڈیاں اٹھا کر چرپائی پر رکھیں۔ یہ 1100 روپے تو تیری سلامی کے ہیں اور اس ڈبے میں مٹھائی ہے۔ اس نے ڈبہ کھولا، ایک لڈو نیلم کے منہ میں اور ایک اپنی دیورانی کے منہ میں دیا، پھر دوسرا پیکٹ کھولا۔ ہائے میں مر گئی، کتنا خوبصورت جوڑا ہے نور بانو، بڑے بھاگ والی ہے تیری بیٹی، اور یہ جوڑا تمہارے لیے ہے۔ نیلم نے کنکھیوں سے اپنی خوبصورت جوڑے کی طرف دیکھا اور جلدی سے دوسرے کمرے میں بھاگ گئی، خوشی سے اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ عائشہ بی بی نے سیدھی ساری نور بانو کو لڑکے والوں کی دولت اور شان و شوکت کے قصیدے سنا کر زمین سے دستبردار ہونے پر راضی کر لیا۔ تیسرے روز شاہد حسین کی ممانی نیلم کو انگوٹھی پہنا کر چلی گئیں۔ ان کے چند روز کے بعد قمر علی شہر سے نیا ٹریکٹر خرید لایا۔ 2 ہفتے کے بعد نیلم کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ 1 مہینہ تک شاہد حسین اسے تفریح مقامات کی سیر کراتا رہا۔ نیلم اس نئی زندگی سے بڑی خوش اور مطمئن تھی، لیکن ایک چیز اسے عجیب لگ رہی تھی، شادی میں شاہد کے ماں باپ اور بھائی بہن شریک نہیں ہوئے تھے۔ شاہد نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ اس کا سارا خاندان لندن میں مقیم ہے اور وہ لوگ بعض مجبوریوں کی بنا پر شادی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ہنی مون سے فارغ ہو کر شاہد نے 3 دن اپنے سسرال میں دعوتیں اڑائیں اور بالآخر نیلم کو ساتھ لے کر کراچی پہنچ گیا۔ اس نے نیلم کو یہی بتایا کہ کراچی میں اس کا اپنا گھر ہے، لیکن جب کراچی پہنچ کر اس نے نیلم کو ہوٹل میں ٹھہرایا تو وہ چونکی۔ 3 روز تک شاہد ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ چوتھے روز اس نے نیلم سے کہا، نیلم میں ایک غلطی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ نیلم جو پہلے ہی بے شمار وسوسوں کا شکار تھی گھبرا کر بولی، خیر تو ہے، کس غلطی کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے وعدہ کرو تم مجھے معاف کر دو گی، شاہد حسین نے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں، نیلم نے جلدی سے کہا، آپ میرے مزاجی خدا ہیں، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کی کنیز ہوں، آپ جو حکم کریں گے میں اس پر عمل کروں گی۔ بیوی کا کام بھی یہ ہے کہ وہ شوہر کو خوش رکھے۔ شاہد حسین نیلم کے دونوں ہاتھوں کو تھام کے بولا، نیلم میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں، لیکن انسان کی بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی خواہش میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے ایک جھوٹ بولا تھا، ایک بات تمہارے گھر والوں سے چھپائی تھی، اگر میں یہ بات نہ چھپاتا تو شاید تمہیں کبھی حاصل نہ کر سکتا، اور وہ بات یہ ہے کہ میری ایک پہلی بیوی بھی ہے۔ نیلم سناٹے میں آ گئی۔ آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس لیے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اگر میں یہ بات پہلے بتا دیتا تو یہ رشتہ نہ ہو پاتا۔ امی کو پہلے سے اس بات کا خدشہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی عمر کافی زیادہ لگتی ہے، کہیں آپ پہلے سے شادی شدہ نہ ہو۔ آخر ان کا خدشہ ٹھیک ہی نکلا۔ اب میں کیا کروں؟ آپ کی پہلی بیوی کیا سوچے گی؟ یہی بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے، شاہد نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، پتہ نہیں تم اسے پسند کرو یا نہ کرو۔ میری پہلی بیوی بڑی سخت طبیعت کی عورت ہے، اسے رام کرنے کے لیے حکمت عملی سے کام لینا پڑے گا۔ ہم نے تو اپنی ساری زمین بھی تایا کے نام لکھ دی ہے، نیلم نے پریشانی سے کہا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تایا تو اب کبھی وہ زمین واپس نہیں کریں گے۔ نیلم اگر تم میرا ساتھ دو تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے، میں نے صورتحال پر بہت غور کیا ہے، میں تمہیں الگ بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن اس طرح بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں رکھنا چاہتا، اگر میں نے تمہیں الگ مکان میں رکھا تو پھر میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہو۔
اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی بیوی مجھے قبول کر لے گی؟ اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی قربانی دینا پڑے گی، شاہد نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہم سلمیٰ پر یہ ظاہر کریں گے کہ تم ملازمت کی تلاش میں ہمارے پاس آئی ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ مجھے ملازمہ بن کر آپ کے گھر میں رہنا پڑے گا؟ صرف وقتی طور پر، شاہد نے کہا، بعد میں ہم کوئی صورتحال نکال لیں گے۔ نیلم نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اس شخص کے لیے اپنا پرسکون گھر چھوڑا تھا، اپنی ماں اور رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، زمین کی قربانی دی تھی، اب یہ اسے ملازمہ بننے کے مشورے دے رہا تھا۔ شاہد اسے سارا دن سمجھاتا رہا۔ نیلم نے اس روز کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کی واپسی کا راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اگر وہ طلاق لے کر یا اپنے شوہر سے ناراض ہو کر واپس چلی جاتی تو سیاہ بختی اس کا مقدر بن جاتی، لہٰذا اس نے حالات سے سمجھوتہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شاہد حسین سے کہہ دیا کہ وہ اس کے گھر میں ملازمہ بن کر رہنے کے لیے تیار ہے۔ شاہد نے اسے سارا ڈرامہ سمجھا دیا اور اپنے ایک دوست کی بیوی کے سپرد کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ وہ تقریباً 2 مہینے قبل 2 ہفتے کے کاروباری دورے سے لاہور گیا تھا اور پورے 2 ماہ بعد واپس آیا تھا۔ اس نے ٹیکسی کو فارغ کیا اور اپنا سامان اٹھا کر بنگلے میں داخل ہوا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ اس کے دونوں بیٹے اسکول گئے ہوئے تھے اور بھاری بھرکم بیوی ڈرائنگ روم میں صوفے پر دراز اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملازم باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ شاہد نے اطلاعی گھنٹی بجائی اور انتظار کرنے لگا۔ اس کے کانوں میں اپنی بیوی سلمیٰ کی تھکی تھکی آواز آئی۔ وہ ملازمہ سے کہہ رہی تھی، شکورن، ارے او شکورن، ذرا دیکھ تو باہر کون ہے، شاید پوسٹ مین ہوگا۔ شکورن نے دروازہ کھولا اور شاہد حسین کو دیکھ کر جلدی سے بیگم صاحبہ کو اطلاع دینے کے لیے لپکی۔ سلمیٰ اس کی آمد کی خبر سن کر اٹھی اور کولر پر ہاتھ رکھ کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ شاہد نے سامان برآمدے میں رکھ دیا اور ہنسی کی نمائش کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بہت جلدی آ گئے، سلمیٰ اس کے سلام کے جواب میں بولی۔ 2-4 مہینے اور ٹھہر جاتے۔ شاہد صوفے پر ڈھیر ہوتا ہوا بولا، بہت تھک گیا ہوں شکورن، ایک کپ چائے بنا لاؤ۔ تمہارا کیا حال ہے سلمیٰ بیگم؟ تمہیں کیا پرواہ میرے خیال کی؟ سلمیٰ تیوری چڑھا کر بولی، تم تو 2 ہفتے کے لیے گئے تھے۔ ہاں، گیا تو 2 ہی ہفتے کے لیے تھا، لیکن کام لمبا ہو گیا تھا۔ مسز قادری نے تمہیں سلام کہا ہے، تمہیں بہت یاد کر رہی تھیں۔ اگر تم بھی ساتھ ہوتی تو بڑا مزہ آتا۔ مجھے الو مت بناؤ، کون سا ایسا کام تھا جو لمبا ہو گیا؟ ذرا دم تو لینے دو، تفصیل بھی بتا دوں گا۔ بچوں کا کیا حال ہے؟ بچے تو میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، سلمیٰ نے کہا۔ میری کوئی بات نہیں مانتے، سارا دن ادھم مچاتے رکھتے ہیں۔ ٹیوشن والی مس نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے تھے۔ سلمیٰ، یہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں ان پر قابو رکھنا چاہیے۔ مجھے پتا تھا تم یہی کہو گے۔ اچھی طرح سن لو، مجھ سے تمہارے بدتمیز بچے نہیں سنبھالے جاتے، خدا کی پناہ۔ میں انہیں کسی غلطی پر ڈانٹتی ہوں تو میری غلطیاں نکالنے لگتے ہیں، کہیں باہر جاؤ تو 1-1 منٹ کا حساب رکھتے ہیں۔ نہ بابا، میری ان بچوں سے توبہ، انہیں کسی ہاسٹل میں داخل کروا دو، یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں، شاہد نے کہا۔ اگر ہم نے انہیں ہاسٹل میں داخل کروا دیا تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ آج کل ہاسٹلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ شکریہ، میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتی۔ میں بچوں کی خاطر اپنی زندگی کو جہنم نہیں بنا سکتی۔ یہی تو عمر ہے زندگی کو انجوائے کرنے کی۔ اگر یہ عمر بھی بچوں کی بک بک جھک جھک میں گزر گئی تو باقی کیا بچے گا؟ آج کل کی اولادیں بڑھاپے میں ماں باپ کو جو سکھ دیتی ہیں، اس کا سبھی کو پتہ ہے۔ تم خود غرضی کی باتیں کر رہی ہو، شاہد نے کہا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم نے اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ دیکھ لینا، ایک روز تم بہت پچھتاؤ گی۔ ایک روز؟ میں تو ہر روز پچھتاتی ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون سا منحوس دن تھا جب میری تمہارے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ بچوں کو اگر ہاسٹل میں داخل نہیں کروانا چاہتے تو ان کے لیے کوئی آیا رکھ لو۔ شاہد حسین کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ کافی بنا کر لے آئی۔ شاہد کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے صورتحال پر غور کرنے لگا۔ وہ کسی بہانے شکورن کو نکال کر اس کی جگہ نیلم کو لانا چاہتا تھا، لیکن اب سلمیٰ نے آیا کا ذکر کر کے اس کا مسئلہ آسان کر دیا تھا۔ نیلم آیا کی حیثیت سے اس کے گھر میں آ سکتی تھی، اگرچہ وہ ناتجربہ کار اور کم عمر تھی، تاہم شاہد کو امید تھی کہ سلمیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گی۔ وہ تو بس بچوں کی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ شام کے وقت سلمیٰ اپنی ایک دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ اس موقع کو غنیمت جان کر شاہد نے مسز خان کو فون کیا۔ یہ وہ خاتون تھی جس کے پاس اس نے نیلم کو عارضی طور پر رکھا تھا۔ دوسری طرف سے مسز خان نے ہی فون اٹھایا۔ رسمی کلمات کے بعد شاہد نے کہا، مسز خان، منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں۔ سلمیٰ آج کہہ رہی تھی کہ بچوں کے لیے کوئی آیا رکھ لیتے ہیں۔ آپ کل جب سلمیٰ کو فون کریں تو ملازمہ کے بجائے آیا کہیں اور نیلم کو اس کام کے بارے میں موٹی موٹی باتیں سمجھا دیں۔ شاہد صاحب، یہ لڑکی بڑی محنتی اور سمجھدار ہے، مسز خان نے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے اپنے ہاں رکھ لوں۔
بڑے سلیقے والی لڑکی ہے۔ شاہد نے مسز خان کو نہیں بتایا تھا کہ نیلم اس کی بیوی ہے، صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی تو یقیناً سلیقے والی ہوگی، اس نے کہا، لیکن جن صاحب نے اسے میری تحویل میں دیا ہے انہوں نے اس بات کی تاکید کی تھی کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھوں۔ ویسے تو میں اسے سیدھا اپنے گھر لے جا سکتا تھا، لیکن آپ جانتی ہیں کہ سلمیٰ بہت شکی مزاج عورت ہے، وہ اس کو میرے ساتھ دیکھ کر گھر میں رکھنے سے انکار بھی کر سکتی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو تو جانتی ہی ہیں۔ مسز خان کہکا لگا کر بولی، ویسے تو میں آپ کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں، بہرحال خاطر جمع رکھیے، میں آپ کی امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ فون بند کرنے کے بعد شاہد حسین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اگلے روز شام کے وقت فون کی گھنٹی بجی۔ شاہد حسین اور سلمیٰ اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ گھنٹی کی آواز سن کر ان کے دونوں بچے فون کی طرف لپکے۔ بڑے کا نام عامر تھا، اس کی عمر 8 سال تھی، چھوٹے کی عمر 6 سال تھی اور اس کا نام آصف تھا۔ فون آصف نے اٹھایا تھا، لیکن عامر نے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھیننے کی کوشش کی۔ اس دوران میں تلخ ترش باتوں کا تبادلہ بھی ہوا اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سلمیٰ چیختی ہوئی اٹھی، دونوں کو 2 تھپڑ لگا اور ریسیور ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور ہیلو ہیلو کرنے لگی، لیکن بچوں کی چھینا چھپٹی میں لائن کٹ چکی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ان بدتمیزوں کو؟ سلمیٰ ریسیور کے ریڈر پر پٹکتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کس کا فون تھا۔ میں بدتمیز نہیں ہوں، آصف نے کہا، پہلے میں نے اٹھایا تھا۔ تم چھوٹے ہو، عامر نے کہا، تمہیں فون نہیں اٹھانا چاہیے۔ شاہد نے دونوں کو اپنے قریب بلایا اور کہا، غلطی تم دونوں کی ہے، اس طرح چھپٹنا نہیں چاہیے، یہ اچھی بات نہیں۔ جس نے فون کیا ہوگا وہ کیا سوچ رہا ہوگا، اس نے تمہارے جھگڑے کی آوازیں ضرور سنی ہوں گی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ دونوں بچے ایک بار پھر فون کی طرف لپکے، لیکن سلمیٰ ہنوز فون کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے بچوں کو ڈانٹ کر پیچھے ہٹا دیا اور ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف مسز خان تھی۔ ہیلو سلمیٰ، اس نے کہا، فون کیوں بند کر دیا تھا؟ ہیلو، کون؟ مسز خان۔ ہاں، میں مسز خان بول رہی ہوں۔ ہیلو مسز خان، کیسی ہو آپ؟ یہ بچوں نے بڑا ادھم مچا رکھا ہے، انہی کی وجہ سے لائن کٹ گئی تھی۔ میں تو ان بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تم کوئی آیا کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں یہی سوچ رہی ہوں، اگر تمہاری نظر میں کوئی آیا ہو تو بتانا۔ تمہاری بات سے یاد آیا، ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے میری نظر میں، ملازمت کی تلاش میں میرے پاس آئی تھی، اگر کہو تو اس سے بات کروں۔ یتیم لڑکی ہے، دونوں بچوں کو سنبھال لے گی۔ تنخواہ کتنی مانگتی ہے؟ جو دے دو گے لے لے گی، بہت سیدھی ساری لڑکی ہے اور چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرے گی۔ تم ایسا کرو، اسے فوراً میرے پاس بھیج دو، بلکہ خود لے آؤ۔ مسز خان نے شاہد کی ہدایت کے مطابق کہا، میں پتہ کرواتی ہوں، دعا کرو کہ اسے ابھی ملازمت نہ ملی ہو، اگر وہ آج نہ ملی تو کل صبح لے آؤں گی۔ سلمیٰ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر فون بند کر کے اپنے شوہر سے بولی، مسز خان نے ایک آیا کے بارے میں بتایا ہے، پڑھی لکھی اور محنتی عورت ہے، میں نے مسز خان سے کہا ہے کہ اسے فوراً یہاں لے آئیں۔ یعنی تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی اسے بلا لیا ہے؟ جی ہاں، اب تو کھانا کھانے کے لیے بھی تم سے اجازت لینا پڑے گی، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں رہی ہے اس گھر میں۔ عامر نے پوچھا، امی آپ نے کس کو بلایا ہے؟ امی نے تمہارے لیے آیا کا انتظام کیا ہے، شاہد حسین نے کہا، کیونکہ تم امی کو بہت تنگ کرتے ہو۔ آصف نے پوچھا، آیا کیسی ہوتی ہے؟ بہت خوفناک ہوتی ہے، سلمیٰ نے کہا، اگر تم نے اس کے سامنے کوئی بدتمیزی کی تو پھر وہ تمہاری خیر نہیں۔ کیا وہ ہماری پٹائی کرے گی؟ ایسی ویسی پٹائی؟ وہ تو تمہاری کھال بھی اتار سکتی ہے، اس لیے اس کے سامنے کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ 15 منٹ کے بعد شاہد اٹھ کر خواب گاہ میں چلا گیا۔ نیلم کے عجیب جذبات تھے، جس گھر میں اسے دلہن کی حیثیت سے داخل ہونا چاہیے تھا وہاں وہ ملازمہ کی حیثیت سے داخل ہو رہی تھی۔ اس نے میلے سوتی کپڑے پہن رکھے تھے اور شاہد کی ہدایت پر اپنا نقشہ اچھا خاصا بگاڑ رکھا تھا، اس کے باوجود اس کا حسن اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ وہ مسز خان کے پیچھے چلتی ہوئی آراستہ نشست گاہ میں داخل ہوئی اور دروازے پہ پہنچ کر جوتے اتارنے لگی۔ سلمیٰ نے اٹھ کر مسز خان کا استقبال کیا اور رسمی کلمات کے بعد نیلم کو گھورتے ہوئے بولی، یہ ہے وہ عورت، یہ تو بہت کم عمر لگتی ہے۔ اتنی کم عمر بھی نہیں ہے، مسز خان نے کہا، 22-23 سال کی تو ضرور ہوگی۔ نیلم جوتے اتار کر صوفے کے قریب جا ٹھہری اور اپنی سوکن کو گھورنے لگی، جو اس وقت ڈھیلے ڈھالے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ کھڑی کیوں ہو؟ سلمیٰ نے نیلم سے کہا، بیٹھ جاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ نیلم صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، میرا نام نیلم ہے۔ سلمیٰ نے تیوری چڑھائی، عجیب سا نام ہے، ملازمہ والا نام تو بالکل نہیں لگتا۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے، مسز خان نے کہا، یہ دیکھو کہ تمہارے کام کی ہے یا نہیں۔ سلمیٰ نے مسز خان کے کان میں کہا، یار یہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت نہیں ہے؟ مسز خان نے نظریں گھما کر سلمیٰ کی طرف دیکھا، پھر بولی، لگتی تو ہے پر تم سے زیادہ نہیں ہے۔ سلمیٰ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی، قدرے توقف کے بعد بولی، اس نے نیلم سے پوچھا، کبھی آیا گیری کی ہے تم نے؟
آیا گیری تو نہیں کی مگر بچے سنبھالنا جانتی ہوں، نیلم نے جواب دیا۔ عامر اور آصف تنقیدی نظروں سے نیلم کا جائزہ لے رہے تھے۔ عامر نے کہا، امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ آیا بہت خوفناک ہوتی ہے، یہ تو بہت اچھی ہیں۔ مسز خان نے کہکا لگایا بولی، لو بھائی تمہارے بچوں نے تو اسے پسند کر لیا ہے۔ سلمیٰ نے دوبارہ مسز خان کے کان میں کہا، مجھے ڈر ہے کہ بچوں کا باپ نہ اسے پسند کر لے۔ چھوڑو بھی، تنگ نظر کی باتیں مت کرو، مسز خان نے کہا۔ اگر رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو صاف بات کرو، اور ہمارے پڑوس میں جعفری صاحب کہہ رہے تھے کہ… خیر بات یہ نہیں ہے، ضرورت تو مجھے ہے، سلمیٰ نے کہا۔ پھر نیلم سے بولی، اے لڑکی تمہارا گھر کہاں ہے؟ آج کل ادھر پٹھان کالونی میں رہتی ہوں، نیلم نے رٹایا ہوا جواب دیا۔ ملازم تمہیں میں رکھ لیتی ہوں، سلمیٰ نے کہا، لیکن تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ جی بہت اچھا۔ سلمیٰ 15-20 منٹ تک نیلم کا انٹرویو لیتی رہی۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد اس نے مسز خان کو رخصت کر دیا، نیلم کو بچوں کے پاس چھوڑا اور خوابگاہ میں جا کر اپنے شوہر کو بتایا کہ اس نے آیا کو رکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، تمہارے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ اس کی رہائش بھی یہیں ہوگی، سلمیٰ نے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اوپر جو 2 کمرے بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کمرہ اسے دے دوں، لڑکی پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے، بچوں کو پڑھا بھی دیا کرے گی۔ شاہد حسین حیرانی کی اداکاری کرتا ہوا بستر سے اٹھ بیٹھا اور بولا، کیا کہا، لڑکی؟ ہاں لڑکی، وہ شخص اپنے شوہر کو گھورتے ہوئے بولی۔ عمر اس کی 18-19 سال کے قریب ہوگی، بہت خوبصورت ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ اپنی ماں کو بھی یہیں بلا لے۔ شاہد سر ہلاتے ہوئے بولا، خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اسے میں نے بچوں کے لیے رکھا ہے، بچوں کے باپ کے لیے نہیں، اس لیے ذرا محتاط رہنا۔ میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ بیوی اور آیا میں تمیز نہ کر سکوں، شاہد نے کہا۔ دل میں تو وہ بہت خوش تھا کہ اس کی اسکیم کامیاب رہی تھی اور نیلم کو اس کے گھر میں داخلہ مل گیا تھا۔ نیلم چونکہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اس لیے اس نے چند ہفتوں کے اندر دونوں بچوں کو سیدھے راہ پر لگا دیا۔ بچے بھی اس کے گرویدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ بچوں کی زبان میں بات کرتی تھی، محبت سے انہیں ڈانٹتی تھی اور دن بھر ان کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ بچوں کو در حقیقت محبت اور توجہ کی ضرورت تھی اور نیلم نے یہ دونوں چیزیں انہیں مہیا کی تھیں۔ وہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ دونوں بچے دن بھر نیلم آنٹی کرتے رہتے تھے۔ سلمیٰ اس صورتحال سے بہت مطمئن تھی، اب اسے تفریح کے لیے زیادہ وقت مل جاتا تھا۔ بچوں نے بھی اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ نیلم جب تنہائی میں شاہد سے ملتی تو سب سے پہلے یہ پوچھتی کہ اسے کب تک ملازمہ بن کر اس گھر میں رہنا پڑے گا، اور شاہد ہمیشہ یہی کہتا کہ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ وہ در حقیقت سلمیٰ سے ڈرتا تھا اور چاہتا تھا کہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ اس کے ملنے جلنے والوں کو بھی نیلم کی آیا کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ اب وہ یہ بات کہتے ہوئے گھبراتا تھا کہ وہ آیا دراصل اس کی بیوی تھی۔ اگر انکشاف وہ شروع میں ہی کر دیتا تو نیلم کی حیثیت اتنی کمزور نہ ہوتی۔ میں اپنی ماں کو یہاں بلانا چاہتی ہوں، ایک روز نیلم نے کہا۔ اس وقت سلمیٰ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی اور نیلم نے فون کر کے شاہد کو گھر بلا لیا تھا۔ وہ میرے بارے میں بہت پریشان لگتی ہے، اس کے خطوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس کو اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں لکھا، سارے خطوط پوسٹ باکس کے پتے پر آتے ہیں۔ میں خود بہت پریشان ہوں، شاہد نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ہم نے کوئی چوری نہیں کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا ہے، خدا اور رسول کی اجازت کے مطابق شادی کی ہے، اور اب یہ بات ویسے بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ شاہد چونک کر بولا، کا کیا مطلب؟ نیلم نے آنکھیں نیچے کر لیں اور ہولے سے بولی، میں امید سے ہوں۔ شاہد کے چہرے پر پریشانی بکھر گئی۔ اوہ میرے خدا، اس نے گھبرا کر کہا، یہ تو بہت بری خبر ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگیں، یہ تو سب سے اچھی خبر ہے۔ لیکن وہ سلمیٰ تو طوفان کھڑا کر دے گی۔ ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے کہ پہلا مہینہ ہے۔ ماں میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، میں کل کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ تو کرنا ہی پڑے گا، نیلم نے کہا، لیکن پہلے سلمیٰ باجی کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھی، میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ختم کر دیا جائے۔ جی، نیلم کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ شاہد نے اسے پہلی مرتبہ غصے میں دیکھا تھا۔ یہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو قتل کر دوں اور آپ کے بچے پالتی رہوں؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھ سے میری ممتا نہیں چھین سکتے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر آپ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں تو مجھے الگ گھر لے کر دیں، مجھے بھی وہ سب کچھ دیں جو آپ نے پہلی بیوی کو دے رکھا ہے۔ بچے کے احساس نے نیلم کو ایک نیا شعور اور نئی زبان دی تھی۔ اب اس نے اپنے حقوق کی بات کرنا شروع کر دی تھی۔ شاہد نے اسے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے ارادے کمزور نہ کر سکا۔ بات لمبی ہو گئی اور انہیں وقت گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چلا۔ اس اثنا میں سلمیٰ شاپنگ کر کے واپس آ گئی۔ وہ اپنی دوست کی کار میں آئی تھی، جو اسے اتار کر باہر ہی سے واپس چلی گئی تھی۔
اس نے شور سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر شاہد نے بطور احتیاط دروازے پر بولٹ لگا رکھا تھا۔ سلمیٰ نے اپنا سامان برآمدے میں رکھا اور عقب میں جا کر خوابگاہ کی کھڑکی کے سامنے جا ٹھہری۔ اس وقت شاہد نیلم کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، نیلم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اگر دنیا کو پتہ چل گیا کہ تم ماں بننے والی ہو تو ہم دونوں بدنام ہو جائیں گے، اس لیے ضد نہ کرو اور میری بات مان لو۔ نہیں نہیں، سلمیٰ کے کانوں میں نیلم کی آواز آئی، میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ میرا بچہ ہے، میں اس کا گلا نہیں گھونٹ سکتی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، زمین پر پڑی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی اور کھڑکی کے تمام شیشے توڑ دیے۔ دروازہ کھولو، اس نے چیخ کر کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں ایک خطرناک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ دروازہ کھولو، نہیں تو میں پورے گھر کو آگ لگا دوں گی۔ اس نے دوسری کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑنا شروع کر دیے تھے۔ شاید حسین نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور اپنی بفری ہوئی بیوی کو بڑی مشکل سے اندر لے گیا۔ سلمیٰ اندر داخل ہوتے ہی وحشیانہ انداز میں گالیاں نکالتی ہوئی نیلم پر جھپٹی، لیکن کھلی فضاؤں کی پروردہ نیلم بھی کمزور نہیں تھی۔ پہلے تو وہ دفاعی انداز میں سلمیٰ کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی سوگن کا جنون بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے اس کے منہ پر چند تھپڑ رسید کیے اور بالوں سے پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ شاہد نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو نیلم نے اسے بڑے زور سے دھکا دیا۔ خبردار، اس نے چیخ کر کہا، کوئی میرے قریب نہ آئے، آپ لوگوں نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے۔ اس نے سلمیٰ کے ہاتھ سے لکڑی چھین لی اور بولی، میں کمزور نہیں ہوں، صرف آپ لوگوں کی عزت کے خیال سے چپ تھی، ورنہ شور مچانا بھی جانتی ہوں اور ہاتھ پیر چلا بھی سکتی ہوں۔ سلمیٰ بیگم کا جنون ایک دم غائب ہو گیا اور وہ دہشت زدہ نظروں سے نیلم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیلم، تم دوسرے کمرے میں جاؤ، شاہد نے کہا، میں سلمیٰ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نہیں، نیلم نے جمے ہوئے لہجے میں کہا، جو کچھ کہنا ہے میرے سامنے کہیے۔ سلمیٰ خوف زدہ نظروں سے نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھی اور صوفے کے پیچھے جا ٹھہری۔ شاہد، میں اس فحاشہ کو ایک منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اس نے کہا۔ اس سے کہو کہ فوراً ہمارے بنگلے سے نکل جائے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ بیگم صاحبہ، اس گھر پر جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، نیلم نے کہا۔ آپ ضرور پولیس کو بلائیں تاکہ ساری دنیا ڈرامہ دیکھے۔ ذلیل کمینی، تجھے میرے شوہر پر ٹوڑے ڈالتے ہوئے شرم نہ آئی؟ شاہد سلمیٰ کے کندھے کے گرد ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، سلمیٰ پلیز دوسرے کمرے میں چلو، اس طرح شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، بات وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ سلمیٰ اپنے شوہر کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، میں اپنے کانوں سے ساری بات سن چکی ہوں، کیا کہ جھوٹ ہے کہ یہ حرامزادی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ نیلم لکڑی لہراتی ہوئے آگے بڑھی۔ بیگم صاحبہ، ذرا منہ سنبھال کے بات کریں، اس نے کہا۔ میں کوئی گری پڑی عورت نہیں ہوں، شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں شاہد کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ بچے کی ماں بننا تو کوئی جرم نہیں ہے، آپ بھی تو ان کے 2 بچوں کی ماں ہیں۔ میں اس ذلیل آدمی کی بیوی ہوں۔ میں بھی اس شریف آدمی کی بیوی ہوں، نیلم نے کہا۔ پوچھ لیں ان سے، سامنے کھڑے ہیں۔ یہ خبر سلمیٰ کے حواس پر بم کی طرح گری۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا، تب تمہیں یہ جرات کیسے ہوئی؟ اپنے گناہ کو شادی کی آڑ میں چھپانا چاہتی ہو؟ اپنی اوقات میں رہو، ذلیل نوکرانی۔ شاہد، میں اس سے زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتی، اس عورت کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دو۔ یہ 2 ٹکے کی ملازمہ گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ سلمیٰ، اس وقت تم غصے میں ہو، شاہد نے کہا۔ اس وقت کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نیلم کو شاہد کا رویہ پریشان کر رہا تھا، وہ حد سے زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ نیلم نے کہا۔ اب چھپانے والی کوئی بات نہیں رہی۔ سلمیٰ شاہد کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی، شاہد، کہہ دو کہ یہ عورت تمہاری بیوی نہیں ہے، کہ تمہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس کا ایسا بندوبست کروں گی کہ اس کی نسلیں تک یاد رکھیں گی۔ شاہد نے جان لیا تھا کہ بات کھل چکی ہے اور اسے چھپانے کی کوشش اس کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوگی۔ وہ نیلم سے محبت کرتا تھا اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ نیلم ٹھیک کہتی ہے، اس نے ہولے سے کہا۔ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کی ہے۔ یہ دوسرا بم تھا جو سلمیٰ کے حواس پر گرا۔ وہ ایک بار پھر آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے چیخنا اور چیزوں کو پٹکنا شروع کر دیا۔ شاہد نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ اس پر چڑھ دوڑی، تاہم اس نے نیلم کا رخ نہیں کیا۔ 15-20 منٹ تک وہ توڑ پھوڑ کا کارروائی کرنے کے بعد اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ شاہد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اسے سخت قسم کی گالیوں کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا وہ گھر سے نکل گیا۔ نیلم خوابگاہ میں جا کر سلمیٰ کو سامان پیک کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ خاموش کیوں کھڑی ہو؟ سلمیٰ نے کہا۔ خوشی سے اچھلو، کہہ لگاؤ، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم نے یہ میرا گھر اجاڑنے کی جو سازش کی تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھو، میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔
नीलम को इस औरत पर रहम आने लगा था। उसकी वजह से एक बना बनाया घर बर्बाद हो रहा था। बेगम साहिबा, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उसने हौले से कहा। मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। जब घर ही नहीं रहा तो बच्चों को लेकर क्या करना है? यकीन करें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। हमें यही बताया गया था कि शायद गैर शादीशुदा हैं। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। इसमें बताने ना बताने की क्या बात है? सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैंने तुम्हें बेसहारा समझकर अपने घर में रख लिया और तुमने इस नेकी का ये सिला दिया कि मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। मेरे दिल में पहले ही दिन खदशा पैदा हुआ था, काश मैंने तुम्हें मुलाजिम ना रखा होता। बेगम साहिबा, ये बात नहीं है। मत कहो मुझे बेगम साहिबा, सलमा ने कहा। मुझे तुम्हारी बातें जहर लग रही हैं। बात यह है, मैंने ना तो पहले बेसहारा थी और ना अब हूँ। नीलम ने सख्त लहजे में कहा। मैं खाते पीते ज़िम्मेदार ख़ानदान की बेटी हूँ। यहाँ आने से 1 महीना पहले मेरी और शाहिद की शादी हो चुकी थी। यहाँ लाकर शाहिद ने मुझे 4 रोज़ होटल में रखा और यहीं आकर ये बताया कि उसकी पहली बीवी आप हैं। फिर उन्होंने एक दिन मुझे मिसेस खान के घर में रखा और मुझे मजबूर किया कि मैं वक्ती तौर पर मुलाजमा की हैसियत से इस घर में आ जाऊं। मैंने आपकी और आपके शाहिद की खुशी की खातिर मुलाजमा बनना भी कबूल कर लिया। बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? सलमा बेगम का गुस्सा गहरी सोच में तब्दील हो गया और बोली, मुझे शुरू से सारी बात बताओ। नीलम ने शुरू से आखिर तक सारे वाक़यात बयान कर दिए। फिर बोली, अगर हमें मालूम होता कि शाहिद शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है तो हम कभी इस रिश्ते पर तैयार ना होते। इनके मामू और मुमानी ने भी ये बात नहीं बताई। मैं शाहिद का गला घोंट दूंगी, सलमा ने दबे हुए जोश के साथ कहा। उसे इस धोखे की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसी लम्हे बाहर से स्कूल बस रुकने की आवाज़ आई। फिर दोनों बच्चे बस्तों के बोझ से धरे हुए अंदर दाखिल हुए। नीलम आंटी, दोनों ने ये बेक ज़ुबान कहा। जल्दी से खाना निकालें, बहुत भूख लगी है। सलाम क्यों नहीं किया? नीलम ने उन्हें डांटा। पहले सलाम करो, फिर खाना मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नीलम आंटी, दोनों ने बेक ज़ुबान कहा। नीलम ने उनके सलाम का जवाब देने के बाद कहा, अम्मी को भी सलाम करो। दोनों ने अम्मी को भी सलाम किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। आमिर सूटकेस और सामान को देखते हुए बोला, अम्मी आप कहीं जा रही हैं? हाँ, जहन्नुम में जा रही हूँ। आमिर ने शरीर नज़रों से आसिफ की तरफ देखा, फिर होले से बोला, जहन्नुम में जा रही हैं? लेकिन सर तो कह रहे थे कि जहन्नुम में लोग मरने के बाद जाते हैं। चलो यहाँ से। सलमा ने गुस्से से कहा, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। उन दोनों मुलाजमत चंद रोज़ की छुट्टी पर थी और खाना वगैरह भी नीलम ही पकाती थी। वो बच्चों को डाइनिंग रूम में ले गई और खाना लगा दिया। आमिर ने खाना के दौरान कहा, नीलम आंटी, आज अम्मी का मुंह बहुत फुला हुआ लग रहा है, बरसाती मेंढक की तरह। इस बात पर वो खुद भी हंसने लगा। आसिफ भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। बुरी बात है, नीलम ने दोनों को डांटा। बड़ों के बारे में ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना चाहिए। नीलम आंटी, आसिफ ने कहा। बरसाती मेंढक कैसा होता है? आम मेंढक से बड़ा होता है और रंग उसका पीला होता है। रंग तो आज अम्मी का भी पीला हो रहा है, आमिर ने कहा। नीलम आंटी, अम्मी को हर वक्त गुस्सा क्यों चढ़ा रहता है? चुप, नीलम ने कहा, खामोशी से खाना खाओ। आसिफ ने हौले से कहा, रंग तो नीलम आंटी का भी पीला हो रहा है। फिर दोनों इस बात पर हंसने लगे। उधर ख्वाबगाह में सलमा सर पकड़े बैठी थी। नीलम की बातें सुनने के बाद उसका जोश ठंडा पड़ गया था। वो सोच रही थी कि अगर वो गुस्से में अपने मेके चली गई तो नीलम सचमुच घर की मालकन बन जाएगी। बच्चे भी उससे बहुत मायूस हैं। शायद वो इसके जाने से कोई कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि कोई अजब नहीं कि वो मौके से फ़ायदा उठाते हुए उसे तलाकनामा भी भेज दे। ये सोचकर उसने मेके जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। चंद घंटों के बाद उसका गुस्सा एक नया रंग इख्तियार कर गया। ये बात उसकी समझ में आ चुकी थी कि जो कुछ हो चुका था उसे गुस्से से नहीं बदला जा सकता था। शाहिद से आने से कुछ देर पहले उसने नीलम को अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो नीलम, जो कुछ आज हमारे घर में हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन तुम अच्छी तरह समझ सकती हो ऐसे मौके पर एक औरत अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकती। लेकिन अगर तुम्हारी कहानी सच्ची है तो इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। लिहाजा अब हमें कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना होगा जिसमें ना तुम्हारा नुकसान हो ना हमारा। सलमा बेगम का नरम रवैया देखकर नीलम भी नरम पड़ी और बोली, आप मुझसे बड़ी हैं, जो फैसला आप करेंगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं तो इस घर का भला ही चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरा भी यही घर है। सलमा चालाक औरत थी। वो नीलम को बराबर का दर्जा देने पर हरगिज़ तैयार ना थी। पहले तो वो चकनी चपड़ी बातों से नीलम को बेवकूफ़ बनाती रही, फिर बोली, शायद से ये बहुत बड़ी हमाकत की है कि तुम्हें मुलाजमा बनाकर इस घर में ले आया। हमारे तमाम अजीज़ और रिश्तेदार तुम्हें मुलाजमा ही समझते हैं। अब अगर हमने ये ऐलान कर दिया कि तुम शाहिद की बीवी हो तो कोई भी उसे तस्लीम नहीं करेगा। लोग यही समझेंगे कि तुम दोनों ने अपने नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने के लिए ड्रामा रचाया है, क्योंकि तुम माँ भी बनने वाली हो।
हमने बाकायदा शादी की है, नीलम ने कहा। हम लोगों को अपने निकाह नामा दिखा सकते हैं। इन बातों को आजकल कोई नहीं मानता। निकाह नामे जाली भी बनाए जा सकते हैं। इस तरह शाहिद के साथ तुम बदनाम हो जाओगी। ये मामूली बात नहीं है, हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। नीलम के चेहरे पर फिक्रमंदी नजर आने लगी। सलमा बेगम बात जारी रखते हुए बोली, फ़िलहाल तुम कोई मसला खड़ा ना करो। जिस हैसियत से यहाँ रह रही हो इसी में रहती रहो। और बच्चे के बारे में लोग क्या सोचेंगे? मैं ये मशहूर कर दूंगी कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा शौहर कभी कभार तुमसे मिलने आता रहता है। ये बात नीलम के लिए ज़्यादा बदनामी का बायस थी, लेकिन वो सलमा की मीठी बातों में आ गई और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करने पर राज़ी हो गई। उसे ख्याल न आया कि उसकी सौकन उसे जलील करके वहाँ से निकालना चाहती थी। आज से तुम अपने आप को इस घर का फ़र्ज समझो। सलमा बेगम ने मज़ीद कहा कि किसी अच्छे से क्लिनिक में तुम्हारा नाम दर्ज करवा दूंगी और तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेहमानों के सामने कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालना जिससे उनके जहन में कोई दूसरा ख्याल आए। अच्छा जी, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी, नीलम ने कहा। डर उसे इस बात का था कि पीछे उसका कोई सहारा नहीं था। ज़मीन उसके ताया ने पहले ही हथिया ली थी। अगर उसे शौहर के घर से निकलना पड़ा तो वो पूरे कस्बे में बदनाम हो जाएगी। शाम को शायद जब घर पहुंचा तो फ़िज़ा पुरसकून पाया। वो खासा मुतजिब था। सलमा बेगम उसे अलग कमरे में ले गई और नरमी से बोली, शाहिद, मैंने हालात से समझौता करने का फ़ैसला कर लिया है। शाहिद एकदम खिल उठा। ओह सलमा, तुम कितनी अजीम हो, उसने खुश होकर कहा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। काश मैं पहले ही दिन तुम्हें ये सब कुछ बता देता। शुक्रिया सलमा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी ये हरकत काबिल माफ़ी तो नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि हम दुनिया के सामने तमाशा बने। नीलम ने मुझे सारी कहानी सुना दी और मैं ये समझती हूँ कि इसका इस मामले में कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब तुम कोई मज़ीद हिमाकत नहीं करोगे। मज़ीद हिमाकत यानी तीसरी शादी हरगिज़ नहीं। दो ही बहुत हैं आदमी को पागल करने के लिए। संजीदगी से मेरी बात सुना, सलमा बेगम ने कहा। बात यह है कि नीलम जिस हैसियत से यहाँ रह रही है वही हैसियत उसकी तब्दील नहीं होगी। ये बात मैंने उसे भी समझा दी है। क्या वो इस बात पर राज़ी है? हाँ राज़ी है। उसे वही करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे। अगर आज तुम ये ऐलान कर दोगे कि नीलम तुम्हारी बीवी है तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि इससे बदनामी होगी। ये बात मैंने नीलम को भी समझा दी है। ठीक है, अगर नीलम राज़ी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये बात हम तीनों तक महदूद रहेगी कि नीलम मेरी बीवी है। अगले रोज़ सलमा बेगम नीलम को एक मेटरनिटी होम ले गई और वहाँ उसका नाम दर्ज करवा दिया। शौहर के खाने में उसने मोहम्मद रमज़ान और पेशा मजदूरी लिख दिया, लेकिन नीलम को ये बात नहीं बताई। उसके 2 माह बाद नीलम की मां नूर बीबी अचानक कराची पहुंच गई। नीलम ने उसके इसरार पर उसे अपने घर का पता लिख दिया था। सलमा बेगम नूर बीबी की आमद पर बहुत जज्बस हुई, लेकिन उसने कोई एहतजाज नहीं किया। नूर बीबी को जब ये पता चला कि शायद हुसैन की पहली बीवी मौजूद है और उसकी बेटी नौकरों की तरह घर में रहती है तो उसे इंतहाई दुख हुआ। उसने शाहिद से कहा कि वो नीलम को अलग मकान में रखे और उसके बारे में ये ऐलान कर दे कि वो उसकी बीवी है। शाहिद बुनियादी तौर पर बुज़दिल आदमी था। वो नीलम से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन सलमा बेगम के डर से उसका कोई मुतालबा पूरा नहीं कर सकता था। नूर बीबी इस बात पर बहुत बरहम थी। वो रोज़ाना ये मुतालबा करती कि शाहिद को दोनों बीवियों के साथ मसावी सलूक करना चाहिए। शाहिद उसे हर दफ़ा थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कहता। उधर सलमा बेगम अपने तरीके से शाहिद पर दबाव डाल रही थी। इस दौरान भी शाहिद हुसैन ने अपने एक राजदार दोस्त से, जो उसकी दूसरी शादी से आगा था, कई बार ये कहा कि दूसरी शादी उसके लिए अजाब बन गई है। उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करे। इस परेशानी की वजह से उसका कारोबार भी मुतासिर हो रहा था और सेहत भी। एक रोज़ ये पता चला कि शायद हुसैन का हार्ट फेल हो गया है। ये वो हालात थे जो मुझे नीलम और उसकी माँ और गवाहों की ज़ुबानी मालूम हुए। जगह की तंगी और गैर ज़रूरी तवालत के ख्याल से बहुत सी बातों का जिक्र हज़फ कर दिया गया है। जिस वक्त ये केस मेरे हाथ में आया उस वक्त शायद हुसैन के इंतकाल को 7-8 महीने हो चुके थे और नीलम एक बेटे की माँ बन चुकी थी। इस्तेगासे की तरफ से 9 गवाहों की फहरिस्त अदालत में पेश की गई थी, जिनमें से सिर्फ 6 अदालत में हाजिर हुए थे। उन सब ने अपने बयान में कहा था कि वो नीलम को मदअय्या बेगम सलमा हुसैन की मुलाजमा की हैसियत से जानते थे। इसके अलावा इस्तेगासे की तरफ से नीलम के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट भी अदालत में पेश किया गया, जिसकी रोज़ से उसका बाप का नाम मोहम्मद रमज़ान था। इस्तेगासे ने मौक़ूफ़ भी इख्तियार किया कि आइली कवानीन की रोज़ से कोई शख्स पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर चूँकि मदइया ने अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए किसी औरत को उसकी दूसरी बीवी तस्लीम नहीं किया जा सकता। सफाई की तरफ से तकरीबन 1 दर्जन गवाहों की फहरिस्त अदालत में दाखिल की गई थी। इनमें नीलम के ताया, उनके बेटे शाहिद के मामू मुआनी
اور نیلم کی ماں اور شاہد کے چند دوستوں کے نام بھی شامل تھے۔ ان میں سے 2 یا 3 کے سوا تمام گواہ عدالت میں پیش ہوئے اور یہ گواہی وہی کہ نیلم کو شاہد حسین کی بیوی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ زیادہ تر گواہوں نے یہ بھی شہادت دی کہ وہ شاہد حسین اور نیلم کی شادی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ استغاثے کے 6 گواہوں کی جرح کے دوران میں نے تقریباً ملتے جلتے سوالات کیے تھے، اس لیے طوالت سے بچنے کے لیے میں ایک گواہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اس شخص کا نام وحید الدین تھا اور وہ اپنے آپ کو سلمیٰ حسین کا فرسٹ کزن کہتا تھا۔ ان دنوں وہ سلمیٰ کے گھر میں ہی مقیم تھا۔ عمر اس کی 40 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ اس مقدمے میں بہت پیش تھا اور نیلم کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوشش بھی کر چکا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ سلمیٰ کی وجہ سے اس کی اپنی بیوی سے انبن ہو چکی تھی۔ جب وہ گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آیا تو اس نے سیاہ چشمہ اور پھولدار شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، وحید الدین صاحب، آپ نیلم کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً 2 سال سے، اس نے جواب دیا۔ آپ نے اسے پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ شاہد حسین کے گھر میں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ اس وقت کس کمرے میں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اسٹڈی میں تھی اور شاہد کے بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ کیا کسی نے آپ کا مسز نیلم یعنی مدر عالیہ سے تعارف کروایا تھا؟ اس نے طنزی انداز میں جواب دیا، میرا خیال ہے کہ لوگ ملازموں کا اپنے معزز مہمانوں سے تعارف نہیں کراتے۔ وحید الدین صاحب، میں نے آپ سے سماجی اصول دریافت نہیں کیا، ایک واقعاتی سوال کیا ہے۔ دنیا میں استغاثہ ہر جگہ ہوتا ہے، اس لیے آپ میرے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دیں۔ جی نہیں، اس نے جواب دیا، نیلم سے میرا کسی نے تعارف نہیں کرایا تھا۔ میں نے پرخیال نظروں سے اسے گھورا اور کہا، ممکن ہے بعد میں کسی نے تعارف کروایا ہو، 2 سال کے عرصے میں ایک آدھ بار تو ضرور تعارف ہوا ہوگا۔ جی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، نہ ہی مجھے ملازموں سے تعارف حاصل کرنے کا شوق ہے۔ میں چھوٹے لوگوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اب آپ بتا سکتے ہیں کہ عامر اور آصف نیلم کو کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں؟ اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ اسے نیلم آنٹی کہتے ہیں۔ وحید الدین صاحب، ذرا سوچ کر جواب دیں کہ کیا مسٹر اور مسز شاہد حسین نے آپ کے سامنے کبھی نیلم کا ذکر کیا تھا یا آپ نے ان کے سامنے کبھی نیلم کا ذکر کیا تھا؟ آپ غیر ضروری سوالات کر رہے ہیں، اس نے برہمی سے کہا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں چھوٹے لوگوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ میرے سامنے مسٹر یا مسز شاہد حسین نے کبھی نیلم کا ذکر نہیں کیا۔ وحید الدین صاحب، جب مسز نیلم نے پہلی بار شاہد حسین مرحوم کے گھر میں قدم رکھا تو آپ اس وقت وہاں موجود تھے؟ جی نہیں، اس نے مختصر جواب دیا، اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا۔ وحید الدین صاحب، اب جو سوال میں کرنے والا ہوں اسے ذرا غور سے سنیں اور سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیں۔ یہ تہمت میں نے ان پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے باندھی تھی اور اس کا حسب توقع اثر بھی ہوا۔ وہ تھوڑا سا نروس ہو گیا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کا کہنا ہے کہ آپ مسز نیلم کو 2 سال سے جانتے ہیں، ساتھ ہی آپ نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ آج تک کسی نے مسز نیلم کا آپ سے تعارف نہیں کرایا۔ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کے سامنے مسٹر یا مسز شاہد حسین نے کبھی مسز نیلم کا ذکر نہیں کیا۔ آپ اس بات کے بھی اقراری ہیں کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے مسز نیلم کو دیکھا تو وہ شاہد حسین کے بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بچے مسز نیلم کو آنٹی نیلم کہتے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ بات کن ذرائع سے معلوم ہوئی تھی کہ مسز نیلم ملازمہ ہیں؟ یہ سوال سن کر وہ گھبرا گیا۔ اس کے وکیل نے اس سوال پر اعتراض بھی کیا مگر جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ میں نے اس کے کاموں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ملازمہ ہیں، وحید الدین نے کہا۔ میں جب بھی شاہد حسین کے گھر گیا نیلم کو کسی نہ کسی کام میں مصروف پایا۔ جج نے اس کا جواب سن کر کہا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت گھر کے کام میں مصروف نظر آئے تو وہ لازماً ملازمہ قرار پاتی ہے؟ جی، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا۔ دیگر گواہوں سے بھی تقریباً ایسے ہی سوالات کیے تھے، اس لیے ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں نے جرح کی تفصیل بیان کرتا ہوں جو میں نے سلمیٰ بیگم پر کی تھی۔ مسز حسین، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ مسز نیلم کتنے عرصے سے آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں؟ تقریباً 2.25 سال سے، اس نے جواب دیا۔ اس نے خاصی شاندار ساڑی پہن رکھی تھی اور بڑے اعتماد سے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ مسز حسین، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیلم ایک بے سہارا لڑکی تھی اور ملازمت کی تلاش میں آپ کے پاس آئی تھی، لیکن میرے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیلم ایک ذمہ دار خاندان کی فرد ہے اور کبھی بھی بے سہارا نہیں رہی۔ کیا آپ اس کے بے سہارا ہونے کا کوئی ثبوت پیش کر سکتی ہیں؟ مجھے ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات نیلم نے خود کہی تھی کہ وہ بے سہارا ہے۔ آپ نے اپنے وکیل کے ذریعے شاہد حسین اور نیلم کے نکاح نامے کی نقل ضرور دیکھی ہوگی۔ میں نے کہا، کیا آپ اس کے اصل ہونے پر کوئی شبہ ہے؟
وہ جعلی نکاح نامہ ہے، اس نکاح نامے کو میں نہیں مانتی۔ یہ باقاعدہ تصدیق شدہ اور رجسٹرڈ نکاح نامہ ہے، اس کی اصل کاپی میرے پاس موجود ہے۔ ہوگا میں اسے نہیں مانتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے نیلم کو ایک میٹرنٹری ہوم میں لے گئی تھی اور وہاں اس کا نام درج کرایا تھا۔ ہاں یاد ہے، اس نے جواب دیا۔ مالکوں کو ملازموں کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے میٹرنٹری ہوم کے فارم کی فوٹو کاپی اسے دکھائی اور پوچھا، کیا یہ فارم آپ نے پور کیا تھا؟ اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں نے اسے پور کیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے شوہر کے خانے میں محمد رمضان کیوں لکھا؟ نیلم نے مجھے اپنے شوہر کا یہی نام بتایا تھا۔ میں نے اسے نیلم کا شناختی کارڈ دکھایا اور کہا، اس کارڈ میں نیلم کے شوہر کا نام شاہد حسین لکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ میٹرنٹری ہوم کے فارم میں آپ نے اس کے شوہر کا نام محمد رمضان لکھا؟ اس کی وجہ تو نیلم ہی بتا سکتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر کا نام محمد رمضان ہے۔ اس کے وکیل نے اسے خوب پکا کر رکھا تھا، اسے ہر سوال کا جواب یاد تھا۔ تاہم جو بات ہماری حمایت میں جاتی تھی وہ نیلم اور شاہد کا تصدیق شدہ نکاح نامہ تھا۔ وکیل استغاثہ اس کے اصل ہونے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے شادی کی تصویریں بھی عدالت میں پیش کر دی تھیں۔ ان شواہد کی موجودگی میں وکیل استغاثہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ شاہد حسین نے اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کی تھی، اس لیے وہ کالعدم تصور ہوگی۔ میں نے صفائی کے دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب والا، یہ بات شواہد کی روشنی میں پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ مسز نیلم حسین شاہد حسین کی قانونی بیوی تھی۔ وکیل استغاثہ نے بھی اس نکاح نامے کو چیلنج نہیں کیا، البتہ یہ موقف ضرور اختیار کیا ہے کہ نکاح پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا اعتراض ہے جس کا اس وقت کوئی قرینہ نہیں ہے، کیونکہ اس اعتراض کا جواب دینے والا شخص اس دنیا میں موجود نہیں۔ اگر مرحوم شاہد حسین نے اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ہوتی تو وہ دونوں بیویوں کو کبھی ایک گھر میں نہ رکھ سکتا۔ مسز نیلم اور مسز سلمہ بیگم 1.5 سال تک اپنے شوہر کی موجودگی میں اکٹھی رہی ہیں۔ مدعیہ کا یہ بیان ہے کہ نیلم ان کی ملازمہ تھی، نہایت مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ مدعیہ اپنی سوکن کے ساتھ ملازمہ جیسا سلوک کرتی رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مرحوم شاہد حسین نے اپنی پہلی بیوی کی اجازت سے شادی کی ہوگی، اگر چونکہ شاہد حسین کی وفات کے بعد اس کی ہر چیز سلمہ بیگم کے تصرف میں تھی، اس لیے کوئی عجب نہیں کہ اس نے وہ اجازت نامہ ضائع کر دیا ہو۔ اگر مرحوم شاہد حسین نے اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کی ہوتی تو وہ ضرور اس کی زندگی میں اس مسئلے کو اٹھاتی۔ شاہد حسین کی موت کے بعد اس مسئلے کو اٹھانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ سلمہ بیگم اپنی سوکن کو جائیداد سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ جناب والا، مسز نیلم حسین اس وقت شاہد حسین کے بچے کی ماں بن چکی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی شادی کس ماحول میں اور کس انداز میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جائیداد سے اپنا حصہ وصول کرنے کا پورا حق رکھتی ہے اور ضرورت مند بھی ہے۔ شادی کے موقع پر اس نے تمام عروسی زمین شاہد کے کہنے پر اپنے تایا کے نام لکھ دی تھی۔ میں نے زمین کی منتقلی کی پوری تفصیلات عدالت کے سامنے بیان کی۔ یہ اس نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ اس وقت اس کے پاس گزارے کی کوئی صورت نہیں ہے، لہٰذا اگر اسے شاہد حسین کی جائیداد سے محروم کر دیا گیا تو گویا انصاف سے محروم کیا جائے گا۔ لہٰذا میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ مدعیہ کی درخواست خارج کر دی جائے اور مسز نیلم حسین کو اس کے مرحوم شوہر شاہد حسین کے قانونی ورثہ میں شامل قرار دیا جائے۔ 15 دن کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ جج نے فریقین کے وکلاء کے دلائل کا تجزیہ کرنے کے بعد سلمہ بیگم کی درخواست خارج کر دی اور نیلم کو شاہد حسین کی بیوہ قرار دینے کے بعد جائیداد کا حقدار قرار دیا۔ ان کے چند ہفتوں کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شاہد حسین کے ایک عزیز نے، جس کا رشتہ ظاہر کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، پولیس کو درخواست دی کہ شاہد حسین طبعی موت نہیں بلکہ اسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ پولیس نے ایس ڈی ایم اور میڈیکل آفیسر کی موجودگی میں قبر کھود کر لاش کی پوسٹ مارٹم کیا اور اس کے معدے سے مواد حاصل کر کے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا۔ لیبارٹری رپورٹ کے مطابق اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ شاہد حسین کو زہر دیا گیا تھا۔ درخواست دہندہ نے قاتل کی نشاندہی بھی کی تھی اور بعض ثبوت بھی پیش کیے تھے۔ لیبارٹری رپورٹ کے بعد ہونے کے اگلے روز پولیس نے سلمہ بیگم کو گرفتار کر لیا۔ چونکہ یہ کیس میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں اس تفصیلات کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ شاہد حسین کا پورا بنگلہ آج کل نیلم کے تصرف میں ہے اور وہ اپنے بچے کے ساتھ سلمہ بیگم کے بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے۔ اس کی ماں نور بانو بھی اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ یہاں ساری صورتحال کا تھوڑا سا تجزیہ کر لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔
جب تک سلمہ بیگم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نیلم اس کی سوکن ہے، اس وقت تک وہ اس سے بہت خوش تھی اور اس کی تعریفیں کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کے شوہر کی دوسری منکوہہ ہے تو اس کے سینے میں نفرت کا آتش فشاں کھولنے لگا۔ حالانکہ عملی طور پر صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، وہی گھر تھا، وہی افراد تھے۔ اگر سلمہ بیگم نیلم کی حیثیت کو تسلیم کر لیتی تو وہ یقیناً پہلے سے بڑھ کر اس کی خدمت کرتی اور یہی اس کا فرض بھی تھا، لیکن اس نے جاہلانہ غیظ و غضب کا مظاہرہ کر کے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا، شوہر کو قبرستان میں پہنچایا اور خود جیل میں پہنچ گئی۔ کہاں وہ آرام و آسائش کی زندگی اور کہاں جیل کی تنگ و تاریک کوٹری۔ مجھے یقین ہے کہ سلمہ بیگم اس وقت اپنی کوٹری کے سخت فرش پر بیٹھی اس نفرت کی ملامت کر رہی ہوگی جو سوکن کے خلاف اس کے دل میں پائی جاتی تھی۔ جس چیز کو خدا نے جائز قرار دیا ہے اس سے نفرت یقیناً گناہ ہے اور اس گناہ سے بچنا چاہیے۔